گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ پروگرام گھر اور معاشرہ لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک لاتے ہیں کہ جو گھر سے متعلق ہو، معاشرے سے متعلق ہو، کچھ اصلاح کے پہلو ہوں، کچھ تربیت کے پہلو ہوں۔ ہمارے ساتھ مختلف مبلغین بھی ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ مدنی پھول دیتے ہیں، کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں علم کی روشنی کے ذریعے کہ جس سے گھر میں بھی فائدہ ہو اور معاشرے میں بھی فائدہ ہو۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے، الحمدللہ یہ بھی ایک منفرد موضوع ہے ان معنوں میں کہ اس موضوع کا جو نام ہے وہ نیک کام میں مدد کرنا۔ اب کون سے نیک کام، کس طرح کی مدد کون کریں؟ گھر میں کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو ان کی مدد کیسے کریں؟ کوئی گھر کے فرد یا کوئی ایسا فرد ہیں جو علم دین حاصل کر رہے ہیں، ان کی مدد کیسے کریں؟ کوئی غریب ہے تو ان کی مدد کیسے کریں؟ سیکھنے سکھانے کے معاملے میں مدد کیسے کریں؟ نماز پڑھنی ہے تو مدد کیسے کریں؟ یہ پورا ایک موضوع ہے، اور کیا پتہ کہ آج ہمارے ذریعے کسی نیک کام میں ہماری کچھ مدد شامل ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے اور اس کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ آپ رہیے گا۔ پہلے میں درود پاک کی ایک فضیلت آپ کو عرض کرتا ہوں، وہ سنیے، جھومیے اور درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائیے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا تو کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، نیک کام میں مدد کرنا، تو پہلے تو نیک کام کا پتہ ہو، پھر مدد کیسے کرنی ہے، اور اس کے اگر ہم اپوزٹ جائیں، اس کے برعکس اگر ہم سوچیں تو کہیں ہم نیک کام کرنے والوں کے لیے رکاوٹ کا باعث تو نہیں بن رہے، نیک کام کرنے والوں کے لیے ہم تکلیف کا باعث تو نہیں بن رہے۔ تو آج جو ہمارے پروگرام میں ہمارے مبلغین ہیں، کچھ ان کا بھی تعارف کرواتے ہیں، پھر ان سے بھی مدنی پھول لیتے ہیں۔ تو آج ہمارے پیارے پیارے مبلغین میں جو ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے قربان عطاری مدنی ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ خیریت سے قربان بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ ماشاءاللہ، مرحبا کہتے ہیں پروگرام میں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے محشید عطاری مدنی ماشاءاللہ، آج آپ بھی ماشاءاللہ کرم فرمایا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم آپ سب کا آنا، ہمارا آنا، سننا سنانا قبول فرمائے، اللہ اخلاص دے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے بڑا زبردست ہے۔ جب میں اس ٹاپک کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ نیک کام میں مدد، تو اللہ کرے کہ ہم بھی نیک کام میں مدد کرنے والے بن جائیں، اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی۔ اب اپنے اپنے طور پر دیکھیں کہ میں نیک کام میں کس کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہمارا قرآن پاک پہ تو بلیو ہے نا، قرآن تو رہنما ہے، قرآن پاک تو نور ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے۔ تو نیک کام میں مدد سے متعلق قربان بھائی قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک آپ نے قرآن پاک کی بات ارشاد فرمائی، تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے نیک کام کے حوالے سے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ون لائن اسٹیٹمنٹ، سبحان اللہ، کہ وہ سب ہر چیز کے اوپر بھاری ہوا کرتی ہے اور اس کی ایک فوقیت ہوا کرتی ہے، جسے آپ ہمیں علماء کی زبان میں کہہ لیں کہ جامع بات، سبحان اللہ، جامع بات جسے کہہ لیں، تو قرآن مجید میں وہ بات بیان ہوئی ہے۔ اور اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ بھلائی کی بات اور جو پرہیزگاری والی بات ہے، یہ والے جو کام ہیں، ان میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن جو گناہ والے کام ہیں، برائی والے کام ہیں، ان میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں اس بات کی ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کا اوورال تھوڑا مطالعہ کریں تو ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جہاں برائی کے، بدی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرنے کا ارشاد فرمایا،
تو وہیں ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں، بھلائی والے کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے، انبیاء کرام کی مدد فرمایا کرتا ہے۔ اگر ہم غزوہ بدر کا واقعہ دیکھیں تو وہاں دیکھیں اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد فرمائی یا اس حال میں کہ تم بے سر و سامان تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ان مسلمانوں کے لیے جو کہ نیکی کو بڑھانے کے لیے، نیکی کی ترویج و اشاعت کے لیے اور دین اسلام کو پھیلانے کے لیے لگے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے انہوں نے آگے پیش کر دیا تھا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کا ارشاد فرمایا۔ اور پھر آپ دیکھیں مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا بھی نزول فرمایا، فرشتے بھی نازل ہوئے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم کسی غیر مسلم کو گردن اتارنے کے لیے آگے بڑھتے تھے تو ہماری تلوار بعد میں چلتی تھی، گردن اس کی پہلے گر جایا کرتی تھی۔ وہ پریشان کہ یہ کیا، میں نے تو ابھی تلوار اٹھائی ہے، میں نے تو حملہ ہی نہیں کیا اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات بیان کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج کو نازل فرمایا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی راہ میں لگ جاتا ہے، نیکی کے کام میں لگ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی نوری مخلوق کے ذریعے بندے کی مدد فرمایا کرتا ہے۔ اگر ہم آگے بڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بندوں کی مدد فرمائی ہے، انبیاء کرام کی مدد فرمائی ہے، تو وہیں پر مدد کرنے کی تاکید بھی ارشاد فرمائی ہے، مدد کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے انبیاء کرام کو۔ دیکھیے وہ آیت کریمہ جو کہ بالخصوص ربیع الاول کے مہینے میں بہت ہی زیادہ پڑھی جاتی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انبیاء کرام سے عہد لیا گیا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ جب یہ نبی آ جائیں، تمام انبیاء سے عہد لیا جا رہا ہے کہ جب یہ نبی آ جائیں تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور تم سب نے ان کی مدد کرنی ہے۔ اب یہاں پر صرف یہ نہیں ہے تم سب نے ان کی مدد کرنی ہے، بلکہ تاکید کے ساتھ بات ارشاد ہو رہی ہے کہ تم نے ضرور ضرور ان پر ایمان لانا ہے اور تم سب نے ضرور ضرور ان کی مدد کرنی ہے۔ یہاں سے ہمارے سیکھنے کے لیے ایک بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، چونکہ وہ آخری نبی ہیں تو ان کے لیے تمام انبیاء کرام سے عہد لیا جا رہا ہے۔ دوسری سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو بھلائی والا کام ہے، نیکی والا کام ہے، اللہ کی راہ والا کام ہے، عبادت والا کام ہے، نیکی والا کام ہے، اس میں صرف مدد نہیں کرنی بلکہ وہاں پر بڑھ چڑھ کر مدد کرنی ہے، اور یہی عہد انبیاء کرام سے لیا گیا اور تاکید ارشاد فرمائی گئی۔ اور صرف تاکید نہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اقرار بھی لیا، حالانکہ انبیاء کرام آپ کو پتہ ہے سچے معصوم ہستیاں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ عہد لے کر ہمیں بہت کچھ اس کے اندر سکھایا جا رہا ہے کہ نیکی کے اندر ہمیں مدد کرنی ہے اور جو ہے آگے بڑھنا ہے۔ میں اسی آیت کریمہ پہ آتا ہوں، وہ جو میں نے شروع کے اندر پڑھی تھی، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ دیکھیے جیسے ہی ہمارے ذہن کے اندر یا ہمارے سامنے مدد کی بات ہوتی ہے، کسی کی ہیلپ کرنے کی بات ہوتی ہے، تو ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے اور وہ ہے کہ کسی کو کھانا کھلا دینا، یہ مدد ہے۔ اسی طرح کسی کا قرض اتار دینا یہ مدد ہے، یا کسی کے ایسے کام آ جانا کہ جس کی وجہ سے اس کی کوئی مالی جو ہے وہ مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، وہ حل ہو جائے، وہ ادا کر دیا، کسی کو کاروبار کروا دیا، بچی کی شادی کروا دی، بیوہ کی مدد کر دی، یتیم کی مدد کر دی۔ جی ہاں، یعنی ویلفیئر ٹائپ کا کانسیپٹ آتا ہے۔ جی ہاں، صرف یہ کانسیپٹ آتا ہے کہ یہ مدد ہے، جبکہ اگر آپ تھوڑی ڈیپ میں جائیں، گہرائی میں جائیں تو صرف یہ مدد نہیں ہے۔ اسلام نے مدد کو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین انداز میں بیان کر دیا ہے، اور فرمایا جو بھی بھلائی والا کام ہوگا، جو بھی پرہیزگاری والا کام ہوگا، وہ ہر کام مدد کے زمرے کے اندر آئے گا اگر آپ اس پر کسی کی مدد کریں گے، اور ہر وہ کام نیکی کے زمرے کے اندر آئے گا۔ آپ دیکھیے سامنے والے کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیر دینا یہ بھی مدد ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی بظاہر مال کے ذریعے مدد نہیں کر سکتا، تو اللہ نے جو اس کو علم سے نوازا ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین یاد ہیں، حضور کی اس کو سنتیں یاد ہیں، اس کو نماز پڑھنے کا درست طریقہ آتا ہے، وہ جانتا ہے کہ سامنے والے کو درست نماز پڑھنا نہیں آتی، اسے وضو کرنے کا درست طریقہ آتا ہے، اسے قرآن مجید پڑھنا آتا ہے، تو سامنے والے کو علم سکھا دینا یہ بھی بہت زبردست مدد ہے۔ اسی طریقے سے دعا مانگنا اپنے مسلمان بھائی کے لیے یہ بھی بہت زبردست مدد ہے۔ یعنی وہ سمجھیں کہ ہم سامنے والے کے لیے کرتے تو بہت کچھ ہے، کرنا بھی بہت کچھ چاہتے ہیں، کبھی اس کے لیے نہیں ہو رہا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بہترین ذریعہ بیان کیا ہے دعا مانگنا ہے، دعا کر دو اس کے لیے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ آپ سارے کام کر رہے ہیں، دعا نہیں مانگ رہے، سامنے والا بیمار ہے، علاج بھی چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، کیا پتا اس کے لیے جو شفا ہے، یہ تو اسباب ہیں لیکن اس کی شفا دعا کے اندر رکھی گئی ہو، تو سامنے والے کے لیے دعا کر دینا، اس کے لیے بھلائی مانگ لینا، اس کے لیے خیر مانگ لینا، یہ اس کی بہت بڑی مدد ہے گی۔ یہ بھی مدد ہو گئی نا دعا میں بھی۔ جی ہاں،
اور دوسرے کے حق میں دعا کرنے کی بھی تو فضیلت ہے نا. بالکل دوسروں کے حق میں دعا کرنے کی فضیلت ہیں، اور یہاں تک کہ روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ جو شخص دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے، یعنی میں نے سپوز کریں آپ کے لیے دعا مانگی، تو وہ جو چیز میں نے آپ کے لیے مانگی نا وہ سب سے پہلے میرے حق میں قبول ہوگی. تو یہ تو سودا ہی بڑا جو ہے نا نفع والا سودا ایک ہوتا ہے نا کہ میں دوسرے کے لیے کر رہا ہوں تو اس کا فائدہ ہو رہا ہے، جی میرا کیا بنے گا. لیکن یہاں پر تو کمال ہی کمال ہے کہ میں مانگ آپ کے لیے رہا ہوں اور وہ آپ سے پہلے جو ہے مجھے مل جائے گی، اس کا جو فائدہ ہے ثمرہ ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے گا. تو الغرض میں بات کو مختصر کرتا ہوں کہ مدد جو ہے وہ صرف مال دولت پیسے کے ذریعے نہیں ہوتی، مدد کے لیے آپ کی ذہانت چاہیے ہوتی ہے. دیکھیے کرنے والے کے لیے کام بہت اور نہ کرنے والے کے لیے بہانے بہت. جو سامنے والے کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی زبان کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے وقت کے ذریعے، یہاں تک کہ اپنا قیمتی وقت دوسرے کو دے دینا ہے بہت بڑی مدد ہے. آج ہمارے پاس ہے تو بہت کچھ، ہم نمازی بنانا تو چاہتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، دماغ بھی ہے، وقت بھی ہے، لیکن وہ وقت ہم سامنے والے کو دے کر اسے سمجھا کر ہم نمازی نہیں بنا رہے. تو یہاں پہ نہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، نہ مال و دولت خرچ ہو رہا ہے، یہاں پر آپ کا تھوڑا سا قیمتی وقت جا رہا ہے. یہ وہ قیمتی وقت ہے جو سامنے والے کی دنیا بھی سنوار دے گا، نمازی بنا کر اس کی آخرت بھی سنوار. واہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، نیکی کے کام میں مدد، جس طرح ہمارے قربان مدنی بھائی نے بتایا یہ کہ صرف مال پیسہ ہی نہیں، دعا کر کے بھی مدد کی جا سکتی ہے، کچھ سکھا کر بھی مدد کی جا سکتی ہے. اس پر جب ہمارے قربان بھائی کچھ فرما رہے تھے تو مجھے یہ آیا کہ کسی کو مورلی سپورٹ بھی کی جا سکتی ہے. وہ ٹوٹ رہا ہے اندر سے، پریشان ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پائی پیسہ نہیں دے سکتے، نہیں ہے آپ کے پاس، دعا کر سکتے ہیں، یہ بھی اس کی مدد ہے. دل خوش کر سکتے ہیں، دل جوئی کر سکتے ہیں، اس کا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں، اس کو مایوسی کے اندھیرے سے نکال سکتے ہیں. لیکن ذہن ہو کہ میں نے کسی کی مدد کرنی ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے. ایک کام اور ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے میرے مدنی چینل کے ناظرین، کہ جو بھی کام کریں اس میں ثواب، اللہ کی رضا، ثواب جبھی تو ملے گا. یوں تو ہم دن میں کئی ایسے کام کرتے ہوں گے، لیکن ثواب اسی صورت میں ہے کہ جب ثواب کی نیت اور اللہ کی رضا کی نیت ہوئی ہے. تو ہم مسلمان ہیں، اللہ کی رضا تو ہمیں پیش نظر رکھنی ہے. تو نیک کام میں مدد کیجیے. تو آپ بھی سوچیں میں کس کی کیا مدد کر سکتا ہوں. مہشید مدنی بھائی، نیک کام میں مدد کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ قربان بھائی نے اس کی کافی اچھی وضاحت کی، اور جو انہوں نے آخر میں گفتگو کی نا کہ کسی کو نیکی کا دعوت دینا اور یہ کام کرنا، یہ بھی نیکی میں مدد کرنے کی مترادف ہے. ہم سب سے پہلے، کیونکہ ہمارا جو مین ہمارا پروگرام کا نام ہے گھر اور معاشرہ، ہم ابتدا لیتے ہیں گھر سے. صحیح. یعنی اہل خانہ کی نیک کام میں مدد کس طرح ہو. گھر میں بھی ہو سکتی ہے مدد. بالکل. اچھا. سب سے پہلے تو ہم سب سے زیادہ فکر کرتے ہیں اولاد کی. صحیح. ہم بات کرتے ہیں اولاد کی. حدیث پاک میں میرے پاس ایک تیاری کر رہا تھا، بڑی پیاری حدیث پاک آئی. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کوئی شخص اپنی اولاد کو ادب سکھائے، یہ اس کے لیے 1 صاع صدقہ کرنے سے افضل ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ کرنا ہی نیکی میں کسی کی مدد کرنا ہے، ایسا نہیں ہے. اپنی اولاد کو وہ ادب سکھا رہا ہے تو یہ 1 صاع صدقہ کرنے سے افضل. کس نے فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک اور اسی مناسبت سے حدیث پاک، کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی چیز نہیں دی جو اچھے اخلاق سے بہتر ہو. یعنی اس کو اچھے اخلاق سکھانا، گڈ مینرز سکھانا، یہ ماں باپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھائے. صحیح. اچھا، اچھے اخلاق کا دائرہ کار بہت وسیع ہے. اس میں سب سے پہلے ہم فرائض کو لیں گے. بچہ نمازی ہے، یہ اچھے اخلاق کا پہلو ہے. بچہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، یہ اچھا پہلو ہے. قرآن پاک کی اچھی تلاوت کر سکتا ہے، ایک اچھا پہلو ہے. اس کے علاوہ بڑوں کے ساتھ ادب کرنا، علم دین سیکھنا، یہ تمام پہلو ہیں. علی بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کرام کی جو ہے نا اس میں بڑی زبردست مثال ملتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ آپ کی زوجہ، آپ کے دوست، اور وہ ننھے صحابی کے جنہوں نے آپ کی سرپرستی پائی، جنہوں نے آپ کی تربیت پائی، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دین کی تربیت، دین میں مدد کرنا، ان کا علم اور شعور دینا، یہ گھر سے ہی ابتدا ہوتی ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت ہی پیارے بزرگ گزرے ہیں. خلیفہ ہارون الرشید نے ان کا جو ہے وہ دعوت کا اہتمام کیا تو آپ کے سامنے بادامی حلوہ رکھا گیا. آپ اس کو تناول کرنے لگے تو مسکرانے لگے.
اچھا تھوڑی دیر کے لیے جب میں آپ کے سامنے کوئی کام کرتے کرتے رک جاؤں آپ بھی پوچھیں گے. تو خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا کہ کھائیے کھائیے. انہوں نے اس طرح سوال کا انداز اختیار کیا کہ جیسے وہ ترغیب دینا, کہہ رہے کھائیں کھائیں, ہمارے یہاں روزانہ نہیں بنتا یہ. اچھا تو پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بچپن کا وہ واقعہ سنایا. ان کے والد محترم کا ان کی کم سنی کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا, تو والدہ نے ان کو جو ہے وہ کپڑے دھونے کے لیے جو ہے وہ کر دیا کہ تاکہ کما کے لائیں, گھر کا خرچہ چلے. نہیں, روزگار پہ لگ گئے, کچھ روزگار کمانے پہ کے لیے. لگ گئے کم عمر میں, جیسے ہو جاتا ہے. تو والدہ کے حکم پہ چلے تو گئے, لیکن ان کو علم دین سیکھنے کا شوق تھا. اللہ. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں آ کے بیٹھ جاتے, علم دین سیکھتے. اچھا والدہ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آ کے امام اعظم سے شکایت کی کہ حضرت آپ نے تو اس کو جو ہے نا اس طرح کر دیا ہے, میرے گھر کے معاملات کیسے چلیں گے. تو کہنے اپنے بیٹے کو علم دین کے لیے وقف کر دو, یہ اپنے وقت میں وہ چیز کھائے گا کہ جو عام لوگوں کو میسر نہ ہوگی. تو وہ وقت یاد کر کے امام ابو یوسف نے اپنا وہ واقعہ سنایا. اچھا ان کی والدہ اگر اس وقت نہ چھوڑتی, کیا آج میں اور آپ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کر رہے کیا ہوتے؟ بات. تو بعض اوقات ہم گھر والوں کی ہی معاونت سے دین کے معاملے میں, نیکی کے کام میں معاونت ملتی ہے. آج ہم امیر علیہ سنت کی شخصیت کو دیکھتے ہیں, آپ کے شہزادے پھر شہزادوں کے شہزادے, ان کے اندر دین کا شعور کہ کس طرح وہ آقا کی آمد کی انہوں نے خوشیاں منائیں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 11ویں شریف ہر مہینے امیر علیہ سنت اپنے اہل خانہ کے درمیان کر رہے ہیں. یہ جو شعور ہے, یہ جو اویئرنیس ہے, ابتداءً اپنے گھر سے کی جاتی ہے. پھر اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک, ان کو بھی دین کی دعوت دی جائے. الحمدللہ امیر علیہ سنت نے ہماری تربیت فرمائی کہ جیسے وہ نیک اعمال کا رسالہ ہے, اس میں یہ سوال ہے کہ اپنے محرمات میں سے ایک کو بدھ اجتماع میں لازمی بھیجنا ہے اسلامی بہنوں کے اندر. اچھا اسی طرح گھر میں سنتوں پر عمل کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تربیت ہے, یہ نیک کام میں مدد کرنا ہے کہ بظاہر انسان عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن اپنے عمل سے دوسروں کو تربیت بھی کر رہا ہوتا ہے, دوسروں کی ترغیب بھی کر رہا ہوتا ہے. تو اگر یہ مزاج بن جائے انشاءاللہ الکریم ہماری سوسائٹی کا ایک جو زبردست فیچر سامنے آئے گا کہ ہمارا گھر بھی امن کا گہوارہ بنا ہوگا. نیکیاں, جب ہر بندہ نیک کام کر رہا ہوگا تو ہمیں بھی اچھا لگ رہا ہوگا, ماشاءاللہ نیکیاں کرنے والا ماحول بنا ہوا ہے. جب ہم باہر نکلیں گے, اپنے سوشل سرکل کے اندر جائیں گے, پروفیشنل سرکل میں جا کے بات کریں گے, تو وہاں پر بھی آپ کو نیکیوں والا ماحول ملے گا. تو اس بارے میں اس انداز پر غور کریں تو انشاءاللہ آسانیاں. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے میشید مدنی بھائی نے ماشاءاللہ بڑی پیاری باتیں فرمائی. انہوں نے اپنی گفتگو میں نیک اعمال کا بھی ذکر کیا, اور ہمارے یہاں اس پروگرام میں ایک سیگمنٹ بھی ہوتا ہے جو نیک اعمال ہیں. اسلامی بھائیوں کے 72 ہیں, تو اسلامی بھائیوں کے 72 نیک اعمال میں سے کوئی بھی ایک نیک عمل ہم لیتے ہیں, اور آج کا پروگرام تو ہے ہی ہمارا نیک کاموں میں مدد. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا نیک عمل کیا ہے. 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت, شیخ طریقت, امیر اہل سنت, بانی دعوت اسلامی, حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ 72 نیک اعمال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں. 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے. کیا آج آپ نے انفرادی کوشش کے ذریعے دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام میں سے کم از کم ایک مدنی کام کی ترغیب دلائی؟ میرے مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے آج کا یہ نیک عمل دیکھا, امیر علیہ سنت نے عطا فرمائے ہیں. بلکہ آج کا ٹاپک تو ہمارا یہی ہے کہ نیک کاموں میں مدد کرنا. تو یہ نیک اعمال کا جو رسالہ ہے, یہ آپ اسکرین پر اس کی ایپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ موبائل کے اندر اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. آپ اس کو ڈیجیٹل بھی کر سکتے ہیں. اس کا رسالہ لے لیجئے, وہ پر کیجئے. اسلامی بھائیوں کے 72 ہیں, اسلامی بہنوں کے 63 ہیں, 63. اس پر آپ ترکیب بنائیے, انشاءاللہ مدینہ 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 ہو جائے گا انشاءاللہ. نیک کاموں میں مدد, جیسے سنا آپ نے کہ گھر والوں کے ساتھ, تو فجر میں اٹھانا یہ بھی ان کی مدد ہے. بعض اوقات نہیں اٹھ پاتے. اچھا فجر میں اٹھانا تو اپنی جگہ ہے, رات جلد سلانا فجر کی نیت سے یہ بھی تو نیک کام میں مدد ہے. لیکن ماحول اچھا ہو, اللہ پاک کے دین کی طرف بلائیں, سمجھائیں, لیکن پیار سے, حکمت سے. اور ہمارے مدنی اسلامی بھائی بیٹھے انشاءاللہ یہ اس پر مزید کلام کریں گے کہ دین کی طرف کیسے بلایا جائے, کیا کیا جائے, لیکن ہمارا انداز سخت نہ ہو, جارحانہ انداز نہ ہو. تو جیسے قرآن پاک کی آیت ہے نا, پارہ نمبر 28 سورہ تحریم, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ.
تو ہمیں بچانا ہے. جس طرح دنیا کی کوئی آگ ہو. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ جس طرح باپ یا گھر کا بڑا یا سربراہ اللہ نہ کرے گھر میں آگ لگ جائے تو سب کو بچانے کی کیسی فکر کرے گا کہ میرا گھر کا کوئی فرد نہ جل جائے. اسی طرح جہنم کی آگ سے بچانے کی بھی ہم نے فکر کرنی ہے. اپنے بچوں کو نمازی بنانا ہے. بچوں کی امی کو، بہن بھائی، جو بھی گھر کے افراد ہیں، ان کو نیکی کی ترغیب دلانی ہے، لیکن پیار سے. سب کو فجر میں اٹھائیں، ذہن نصیب تہجد میں اٹھائیں. ایسا ماحول بنائیں، ایسا سیٹ اپ بنائیں کہ نیک کاموں میں یہ بھی بہت بڑی مدد ہے. قربان بھائی، پیار سے کیسے بلائیں؟ کیا کریں؟ نہیں مانتے، بہت سمجھا لیا، نہیں مانتے، اب کیا کریں؟ جلال آ گیا تو. اللہ اکبر. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ پیار سے کیسے سمجھائیں، اصل میں ایک جملہ بہت زیادہ وہ مشہور بھی ہے اور آپ نے بھی سنا ہوگا. یار مانتے ہی نہیں ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یعنی بالکل دیٹس آل، ختم، بات یہاں پہ ختم، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں تو ہمیں یہ تعلیم ہے، سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو سبحان اللہ، فائدہ دیتا ہے. سبحان اللہ، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی واضح بات ارشاد فرما دی کہ سمجھاؤ. سبحان اللہ، ایسا نہیں ہے کہ فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا. سبحان اللہ. وہ الگ بات ہے کہ وہ فائدہ آپ کو نظر آئے یا نہ نظر آئے، یا اس کا جو ثمرہ ہے وہ آپ کے سامنے ظاہر ہو یا نہ ظاہر ہو، بہرحال سمجھانے کا فائدہ ضرور ہوا کرتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے نا یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ تربیت کرنی تو ہے، کرنی بھی چاہیے، لیکن تھوڑا سا وہ یہاں دیکھیں. ایک ہوتا ہے کھڑکی سے باہر جھانکنا، باہر کی صفائی کیسی ہے، ہاں چمک رہا نہیں چمک رہا، جو آئے تھے نہیں آئے تھے صفائی وغیرہ کرنے کے لیے. ایک ہے تھوڑا سا اپنے گھر کے اندر جھانک کے میرا گھر کیسا ہے، وہ ہے صاف ستھرا ہے، مہک رہا ہے یا نہیں مہک رہا. تو یہاں تھوڑا سا اپنے اندر جھانکنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. صحیح. اصل میں دیکھیں، یہ جو آپ نیکی کی بات کو لیں گے، عبادت کو لیں گے، آپ نیکی کی طرف لانے والے کام کو لیں گے، تو وہاں پر سب سے زیادہ اور سب سے بڑا جو دشمن ہے ہمارا وہ ہے شیطان. صحیح. وہ اس انسان کو کسی بھی طریقے سے آنے نہیں دے گا. صحیح. اور جب شیطان ایک تو آنے نہیں دے گا، اوپر سے جب اگر ہمارا کوئی رویہ یا ہمارا انداز یا ہماری گفتار، کردار، گفتگو وغیرہ کے اندر کوئی نقص اگر آ جائے، تو یہ ایسا جو ہے نقصان پہنچاتا ہے کہ اچھے بھلے شخص کو جو قریب بھی آ رہا ہو، دین کے قریب آ رہا ہو، اس کو بھی دور کر دیتا ہے. صحیح. اس کام کے اندر حکمت عملی بہت ہی زیادہ ضروری ہے، بہت سینسٹیو کام ہے یہ. جتنی زیادہ حکمت عملی ہوگی اتنا ہی زیادہ بہتر ہے. مجھے یہاں پہ حکمت عملی سے ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ رہا ہے. وہ ایک مسجد کے امام تھے، تو مسجد جاتے جاتے کہتے تھے آؤ بچوں نماز پڑھو، صحیح. تمہیں اخروٹ ملیں گے. اچھا. جی بچے بھی نماز پڑھ رہے ہیں جی، اور اخروٹ ملتے تھے. تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کیوں کرتے ہیں اس طریقے سے، اب اخروٹ بانٹ رہے ہیں. تو ان کو، یعنی جس نے سوال کیا تھا، ان کا کہتا ہے کہ میرا کیا جاتا ہے، میں 5 درہم کے اخروٹ خرید لیتا ہوں، بچے نمازی بن جاتے ہیں. کیا بات ہے. اب دیکھیں گے لوگ کتنا انہوں نے پولائٹ کیا اور کتنا سمجھاتے ہوئے چلے گئے. ایک ہی انداز ہے، ایک ہے تمہیں نماز وغیرہ پڑھنا نہیں ہے، کوئی خوف خدا ہے کہ نہیں ہے، پتہ ہے نماز فرض ہے، فجر میں تم اٹھتے ہی نہیں ہو. سر یہ اس طریقے سے کیسے سمجھے گا، اس طریقے سے وہ نماز کے قریب کیسے آئے گا؟ اگر نماز کے قریب وہ آ بھی رہا ہوگا تو اس انداز کی وجہ سے وہ شخص نماز سے دور ہو سکتا ہے. صحیح. مجھے ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے، ریسنٹلی ہوا، میرے ہی سامنے ہوا، سچا واقعہ جسے کہہ لیں. کہ میں مسجد کے اندر موجود تھا، سامنے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، تو میں اس کے پیچھے والے صف میں اپنی اپنی نماز جیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز با جماعت نماز کے بعد نماز پڑھ رہے تھے. تو اس کی نماز میں کچھ کپڑوں کا کوئی مسئلہ تھا. تو پیچھے والے شخص نے جو ہے وہ جیسے اس کی نماز ختم ہوئی تو اس کے پاؤں پہ ہاتھ مار کے ایسے ہاتھ مار کے ایسے نماز پڑھتے ہیں. اب وہ سامنے آگے والا شخص تھوڑا چونک گیا، یہ ہوا کیا ہے. وہ اس نے پیچھے دیکھا، کہا جی بھائی کیا ہوا، ایسے نماز پڑھتے تو تمہیں نماز نہیں آتی، نماز پڑھنا ہے، یہ تو سیکھ لو، یہ وہ کر کے اس نے تو شاید 2-4 جملے بولے. لیکن وہ کہتے نا کہ شیر کو کبھی سوا شیر. تو اب اللہ کا گھر، پاک گھر، اب وہ اس پہ الٹا اس سامنے والے نے چڑھائی کر دی اور تو میں شروع ہو گئی. میری آخری رکعت کی بات ختم ہوئی، 1-2 لوگ اور بھی آ گئے اور ان کو سمجھا کے بات آئے گئی کر دی. جو بھائی تھے نا دوسرے، ان کو بھیجا، اور اب ان کو سمجھانے کے بجائے کہ آپ نے نماز کیسے پڑھنا چاہیے، ان کو سمجھانا شروع کر دیا سب نے کہ بھائی اس نے جیسی نماز پڑھی بالکل سمجھانا چاہیے، اس کو درست طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے، نماز آنی چاہیے. لیکن آپ یہ تو دیکھ لیں کہ آپ اس کو نماز درست طریقے سے پڑھانے کے لیے انداز کیسا بنا رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کیا وہ دوبارہ اس طرح مسجد میں آئے گا؟ اگر اس کا دل دکھ گیا، شیطان نے اسی وقت اس پر کار کر دی، اگر وہ مسجد سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا، تو آپ بتائیے اس کا سارا وبال کس کے اوپر ہے؟ اب اس شخص کا جو جملہ ہے سمجھانے والا کا، وہ کیا ہے؟ وہ وہی جو جسے کہتے ہیں نا روایتی جملہ، نہیں جی میں تو سمجھا رہا ہوں اور یہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس کو کہا کہ سر آپ سمجھا نہیں رہے،
سمجھانے کو سمجھیے، آپ سمجھا نہیں رہے، آپ اس کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں. یہ فرما رہے ہیں. سمجھانا الگ چیز ہوا کرتی ہے، ذلیل و رسوا کرنا الگ بات ہوا کرتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جو تعلیمات ارشاد فرمائی ان میں سے ایک بہت خوبصورت تعلیم ہے، المسلم اخو المسلم. مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے، نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے، اور نہ ہی اسے حقیر جانتا ہے. اگر ہم سامنے والے کو نیکی کے کام میں لانا چاہ رہے ہیں، اب چاہے وہ ہماری اولاد ہو، چاہے وہ ہمارے گھر والے ہوں، چاہے وہ ہمارے دوست ہوں، یا چاہے سوسائٹی کے کوئی بھی شخص ہو، فرد ہو، ہمارے کولیگس ہوں، تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے حکمت عملی کو اپنانا ہوگا، اور اپنے انداز کو درست رکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنی تربیت کرنی ہوگی. صحیح فرما رہے ہیں. اور حکمت عملی کے اندر سب سے اہم چیز یہ بھی آتی ہے کہ آپ بار بار بات پر نہ ٹوکیں. صحیح وہ ہے نا کہ کوئی کام کیا پھر ٹوک ڈالا، پھر تھوڑا سا گھنٹہ نہیں گزرا پھر کسی بات پہ ٹوک دیا، پھر 2 منٹ نہیں گئی، اتنی زیادہ خوراک ملے کہ اس کو ہضم ہو جائے، اوور ڈوز ہو جائے گا. اوور ڈوز ہو جائے. تو پھر اوور ڈوز وہ آپ نے جملہ ایک اور بھی سنا ہوگا، میری بات ہی نہیں سنتے بھائی لوگ، قریب ہی نہیں آتے، پتہ نہیں ہیٹ ہے، کیوں. میں بات کرنا شروع کرتا ہوں، 2 یہاں سے غائب ہو گئے، 2 یہاں سے غائب ہو گئے. جبکہ آپ دیکھیں علماء کو تو بڑے فون آتے ہیں. صحیح. علماء کرام جو واقعی آپ دیکھیں تشفی کرتے ہیں نا، وہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا جواب دینے کے لیے، اور یہاں شکایت ہے کہ مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے. آپ کو پوچھتا کیوں نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی اکتاہٹ کا سبب بن رہے ہیں. آپ کی اگر اولاد ہے، وہ آپ جس روم میں بیٹھتے ہیں اس روم سے اٹھ کے دوسرے روم میں چلے جاتی ہے، آپ کے گھر والے آپ کے روم سے اٹھ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں، تو غور کر لیں کوئی بھی ہو کہ کہیں میرا انداز، میرا رویہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اکتاہٹ والا ہے، تنگ کرنے والا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر آپ نیکی پر مدد نہیں کر رہے، صحیح، نیک کام پر مدد نہیں کر رہے، اور دور کر رہے ہیں، اور نیک کام سے دور کر رہے ہیں. صحیح فرما رہے ہیں. یہاں پہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بھی پڑھ دوں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اس میں اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاؤ، اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ، پکی تدبیر اور اچھی نصیحت کے ساتھ. سبحان اللہ. تو پکی تدبیر ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. فی البدی کوئی بھی کام جیسا میرے دماغ میں آیا ویسا کر دینا، جب دل چاہا جیسا بول دینا، یہ نہیں. اور دوسرا حکمت کے ساتھ. آپ کے پاس آپ کے پیش نظر حکمت ہونی چاہیے، آپ کو انداز ہونا چاہیے. دیکھیں جو کاروبار کرنے والا شخص ہوگا نا، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو پتا ہے کہ مال میرا کراچی میں بکتا ہے، وہ لاہور میں جا کے بیٹھ جائے. صحیح ہے. اچھا اس کو پتا ہے کہ میرا جو کام ہے نا وہ صبح 6 بجے میری دکان کھلنی. اب ڈبل روٹی والا اگر دکان جو ہے وہ 12 بجے کھولے گا تو اس کی دکان کے کہاں چلنی ہے. اس کو کاروبار والے کو اتنا سینس ہے کہ میں نے اپنی دکان کب کھولنی ہے، میں نے اپنی دکان کہاں کھولنی ہے، میں نے اپنے کسٹمر کو کس طریقے سے گائیڈ کرنا ہے. جب 2 پیسے کے لیے ہم اپنی ذہانت کو اس لیول تک لے جاتے ہیں تو کسی کی آخرت بچانے کے لیے اپنی ذہانت کو کہاں لے جانا کرنا چاہیے. بالکل. آپ کے اس واقعے سے مجھے یاد ہے وہ اخروٹ والا اور بزرگ کا. مجھے ہمارے مدنی چینل ہی کے ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ بتایا کہ جمعے کی نماز میں ان کا ذہن ہوا کہ بھائی جو بچے ہیں مسجد میں آئے ان کو فروٹ کھلایا جائے. تو وہ نماز سے فارغ ہوئے جمعے کی نماز کے بعد، اور بچوں کو فروٹ والے کے پاس لے گئے، کچھ پیسے دیے، فروٹ کھا لیے. نیکسٹ فرائیڈے بھی ہوا تو انہوں نے یہی عمل کیا کہ چلے بھائی جمعے کا دن ہے بچے فروٹ کھائیں. تو بتاتے ہیں کہ تیسرے جمعے وہ جب نماز پڑھ رہے تھے تو بچے ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، یہ انکل ابھی فارغ ہوں گے، یہ باہر جائیں گے، ہمیں فروٹ کھلائیں گے. تو دیکھیں یہ بھی ہے نا اچھی نیت کے ساتھ کہ بچوں کو کچھ دیں، تو اس طرح ان کی دل جوئی کریں، گھر میں بھی کریں، باہر بھی کریں، خاندان میں بھی کریں، کہ آپ لوگوں کو مائل کرنے کا سبب بنے، نہ کہ بھگانے کا، دل آزاری کرنے کا. یہ تو مواقع تو بہت ہیں، کسی کو وضو کروا دیا، کسی کو مسکرا کر دیکھ لیا، کسی کی نماز میں مدد کر لی، مارکیٹ میں تو کسی کو نماز میں ساتھ لے گئے. یہ تو اس طرح کر کے بہت سارے مواقع ملتے ہیں. بس ذہن ہونا چاہیے کہ میں نے نیکیاں کرنی ہے، اور نیکی کے کام میں اپنے گھر میں بھی اولاد، رشتہ دار، بہن، بھائی، والدین، بہت سارے مواقع ہیں. آپ جاب کرتے ہیں، آپ کے کولیگس ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں، آپ کی مارکیٹ میں لوگ ہیں، تو نیکی کے مواقع تو بہت ہیں. صرف ویلفیئر کرنا، کھلانا پلانا یہ بھی نیکی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تو بہت سارے نیکیوں کے اور بھی کام ہو سکتے ہیں. تو اس موضوع سے متعلق ایک زبردست ویڈیو کلپ ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں ویڈیو کلپ. کچھ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں ہمارے محلوں میں، علاقوں میں، تنظیموں میں، کچھ لوگوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، وہ لوگوں کی ہیلپ کرنے میں خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور پورے علاقے میں بھی وہ مشہور ہو جاتے ہیں، لوگ ان کے پاس رجوع کرتے ہیں. اچھا صرف پیسوں سے ہیلپ نہیں ہوتی. پہلے تو میں ناظرین کو یہ کلیئر کر دوں کہ جب بھی مدد کی بات آتی ہے نا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں یار پیسے ہوں گے تو یہ ہم ساری نیکیاں کر سکیں گے. ایسا نہیں ہوتا. کسی کو 2 میٹھے بول دینا، حوصلہ دے دینا، کسی کے ساتھ چل پڑنا، کسی کے لیے سفارش کر دینا، کسی کے لیے اسے حوصلہ ہی دے دینا، اس کے غم میں کھڑے ہو جانا، اس کے انتظامات میں ساتھ دینا، یہ ساری چیزیں مدد میں شامل ہیں.
ہیں. واہ واہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ والی چیز ہے نا، یہ پیسوں سے زیادہ ہیں. صحیح. کیونکہ پیسہ تو بندہ ایک بار دے دیتا ہے، اور بعض اوقات تو پیسہ دینے والا اترا بھی رہا ہوتا ہے اور وہ جناب وہ جتا بھی رہا ہوتا ہے. مگر یہ بڑے بے لوس لوگ ہوتے ہیں جن کی ساری زندگی ہم دیکھیں وہ دوسروں کے کام ہی کر رہے ہوتے ہیں، سوشل ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر وہ دو چیزوں کا خیال رکھ لینا کہ ایک تو شرعی تقاضوں کے مطابق کرے، ناجائز کوئی کام نہ کرے، علم حاصل کر لیں، اور دوسرا اللہ کی رضا کے لیے کرے. صحیح. تو ذرا یہ حدیث سنیے گا. میں جب بھی یہ حدیث پڑھتا ہوں میری سچی بات ہے کچھ الگ ہی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے، اللہ نے انہیں بنایا اسی لیے. اور پھر آگے فرمایا لوگ حاجت کے وقت ان سے رجوع کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ عز و جل کے عذاب سے محفوظ ہیں. سبحان اللہ. کیا خوبصورت. اللہ ان لوگوں میں سے ہمیں بھی شامل کر دے تو کیا بات ہے. آمین آمین. بہت اچھی بات آپ نے کہی. جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ دیکھا تو نیک کام میں مدد، تو آپ بھی نیت کریں کہ میں بھی نیک کام میں مدد کروں گا. نشید مدنی بھائی کوئی ایگزامپل تو دیں کہ کون کون سے نیک کام، گفتگو تو ہماری چل ہی رہی ہے. فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں، تاجر ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں، اور نیک کام کی ڈیفینیشن تو بہت بڑی ہے ماشاءاللہ. جیسے قربان مدنی بھائی نے جو ہے وہ بتایا کہ قرآن پاک کی آیت کے ذریعے، لیکن اس کو آج کل کے کیونکہ اب ماشاءاللہ اب ہمارے شعبہ تعلیم کے بھی ذمہ دار ہیں، اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز اور پروفیسرز اور لیکچرارز اور یونیورسٹی، اسکول، کالجز، تو اس طبقے کو آپ کیا میسج دیں گے، یہ نیک کام میں کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اب علی بھائی اس میں سب سے پہلے نا ضروری یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ نیک کام کون سے ہیں، تو اس میں نیک کاموں کا شعور ہونا یہ ضروری ہے. مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہا ہے. اب بظاہر ایک تو نماز وہ ہے کہ جو ہم نے بڑوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے اور جس طرح وہ سجدہ کرتے تھے ہم سجدہ کر لیتے تھے، جس طرح وہ رکوع کرتے تھے ہم ایسے رکوع کر لیتے تھے. ایک طریقہ تو وہ ہے نماز کا. اور ایک ہے مجھے باقاعدہ پتہ ہے رکوع فرض ہے، مقدار کتنی ہے، کیا پڑھنا ہے، سجدے کتنے ہیں، سجدوں میں کتنی ہڈیاں لگنی ہیں، اس میں تسبیح کیا پڑھنی ہے. تو ہمیں جب تک نماز کا علم نہیں ہوگا ہم درست طریقے سے اللہ پاک کی عبادت نہیں کر سکیں گے. اسی طرح جو نیک کام ہیں سب سے پہلے ان کا شعور لیا جائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں جو ارشاد فرماتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی اپنی کیفیتوں کے مطابق علم دین سیکھنا فرض ہے. تو اب علم دین کا حصول اس کو یقینی بنایا جائے، علم دین حاصل کیا جائے اپنی ذات کے لیے. پھر جب اپنی ذات کے لیے وہ علم دین سیکھے گا تو یقیناً اس کے انوار نظر آئیں گے. جب وہ درست طریقے پر نماز پڑھنے والا ہوگا، جیسے انہوں نے کہا نا کہ ابھی وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس کو پیچھے سے بول دیا ایسے نماز پڑھتے ہیں. میں یہاں پر ایک واقعہ کوٹ کروں گا، ان کی بات سے یاد آیا. حسنین کریمین، سبحان اللہ، کتنے زبردست صحابی رسول، اہل بیت اطہار میں آپ شامل ہیں. انہوں نے اپنے کسی بڑے کو وضو کرتے دیکھا اور اس میں کچھ کمی دیکھی. ان دونوں نے کیا حسن تدبیر کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ کون صحیح وضو کر رہا ہے. وضو ہم کر رہے ہیں، آپ دیکھیں. وضو کر کے جب وہ فارغ ہوئے کہہ رہے ہیں حضور شہزادوں آپ دونوں کا تو وضو صحیح ہے، میری اصلاح ہو گئی، کچھ کمیاں میری تھیں. کیا پیارا انداز، یہ انداز. کیا پیارا. اچھا بچوں کو کیسے نماز پہ لگایا جائے، جیسے بھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہتے ہیں سمجھاؤ، یہ طریقہ صحیح نہیں. حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی، ان کی والدہ نے کس طرح ان کو نمازی بنایا. بیٹا نماز پڑھو شکر ملے گی. اچھا شکر بھی خود رکھ دیتی تھی، لیکن توکل رب تبارک و تعالی کی طرف بنانا تھا. مصلی ہٹاتے تھے تو شکر ملتی تھی. پھر ایک وہ وقت آیا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انہیں شکر ملی اور آج نام ہی گنج شکر ہے. کیا بات ہے، آج نام ہی گنج شکر ہے. تو اس طرح ہمارے اسلاف کرام کی جو زندگیاں ہیں ان میں حکمت عملی کی مثالیں بھی ملتی ہیں. ہمیں انہیں سمجھنا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے. جب آپ علم دین اپنی ذات کے لیے حاصل کریں گے تو بالیقین چونکہ وہ آپ کے علم میں ہے، آپ کا عمل ہے، تو پھر آپ دوسروں تک پہنچائیں گے. حدیث پاک میں خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہے. تو علم دین لوگوں تک پہنچانا، علم دین کے اسباب مہیا کرنا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت قرآن پاک پڑھانے کا، سکھانے کا سلسلہ ہے، سنتیں سکھانے کا جو سلسلہ ہے، یہ وہ کام ہے کہ جن نیک کام میں مدد کا ایک ذریعہ بن رہا ہے. اور اس پر اگر ہم اپنے ساتھ والوں کو، اپنے فرینڈ سرکل کو، اور جیسے آپ نے ایجوکیشن سیکٹر کو اسپیسیفائی کیا تھا ابتداءً، تو اسٹوڈنٹ اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کو آئیے، جیسے کلاس چل رہی ہے، یار شام کو کیا مصروفیات ہیں، کوئی خاص تو نہیں ہے، تو چلو نا یار وہ اپنا فیضان مدینہ چلتے ہیں، ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہے. اچھا کہاں سے چلنا ہے، تم بتاؤ، میں خود ہی تمہیں پک کر لوں گا.
یہ نیک کام میں مدد ہو رہی ہے کہ اس کے پاس کنوینس فیسلٹی نہیں ہے، میں تمہیں لے لوں گا بائک پہ، تم بس بتاؤ کہاں پہنچنا ہے، وہ گھر بھی پتا ہوتا ہے، ایسا کروں گا فلاں ٹائم پہ تمہارے گھر پر آ جاؤں گا، تم بس تیار ہو کے نیچے آ جانا۔ یہ ہفتہ وار اجتماع میں لے گئے، ہفتے کو کراچی والوں کے لیے خصوص امیر علیہ سنت کی صحبت ملی ہوئی ہے، بھائی کہاں ہو، عشاء کے بعد یہ مصروف ہے، یار تھوڑا سا ٹائم آگے پیچھے کر لو نا، آپ پیر صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آج امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں چلتے ہیں، علم دین سیکھیں گے، گاڑی میں بٹھایا، الحمدللہ یہاں پر تو کئی لوگوں کے پاس 4 ویل بھی ہوتی ہے، اور الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد پریکٹیکلی نظر بھی آتی ہے کہ وہ لے کر آ رہی ہوتی ہے۔ رشید بھائی آپ اجتماع کی بات کر رہے ہیں نا، آپ کی گفتگو چل رہی ہے بہت پیاری، مجھے ایک واقعہ بڑا زبردست یاد آ گیا اپنا۔ سبحان اللہ۔ میں دعوت اسلامی میں نیا نیا آیا تھا، 89 میں آیا، تو اسٹارٹنگ کے دن تھے میرے، چند ہی ہفتے ہوئے تھے، تو جو میرا نیک کام میں مدد دیکھیں، اس وقت جس نے مدد کی نا میں آج تک نہیں بھولتا۔ اب 89 دیکھیں اور ابھی 2022، 33-34 ایئرس ہو گئے تقریباً۔ مجھے چند ہفتے ہوئے تھے، جمعرات کا دن تھا، تو اس دن کوئی ایسا سستی کا غلبہ ہوا کہ میرا بس موڈ تھا کہ آج اجتماع میں نہیں جانا، پورا بھرپور شیطان کا حملہ تھا کہ آج اجتماع میں نہیں جانا۔ کچھ سر میں درد تھا لیکن اتنا نہیں تھا کہ چھٹی کر لے بندہ۔ تو میں اپنی شاپ وغیرہ سے آیا اور گھر پہ مقصد بیٹھا ہوا تھا روم میں، ہمارے یہاں سے گاڑی جاتی تھی ہفتہ وار اجتماع کی بس حیدرآباد سے، تو اب میں گھر سے نکلا نہیں، میں نے کہا باہر نکلوں گا یہ پکڑ کے لے جائیں گے۔ تو اب گھر پہ ہمارے ذمہ دار تھے مبلغ جو ہمارے اس وقت نگران تھے، وہ گھر آ گئے اور دروازہ بجایا۔ اب چھوٹے تھے، چھوٹے بہن بھائیوں میں سے کوئی گئے ہوں گے، تو انہوں نے کہا ہوگا کہ وہ علی بھائی کو بھیجیں۔ بچے اندر آئے تو مجھے کہا کہ وہ آپ کے اسلامی بھائی آئے ہیں، بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ تو گھر آ گئے، تو اجتماع کا ٹائم ہے۔ میں نے کہا ان کو کہہ دیں کہ وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نیک کام میں مدد کیسی، میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دیکھیں، اس پہ انفرادی کوشش بھی، شفقت بھی، دعوت اسلامی کا ماحول بھی، ایک ایک پہ توجہ بھی، اور نیک کام میں کیسی مدد، اتنا عرصہ ہو گیا میں نہیں بھولا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو بھیجے میں طبیعت پوچھ لوں تو عیادت کر لیتا ہوں۔ بچہ پھر آیا کہ جو ہے نا وہ کہا کہ عیادت کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں بس وہ میں نے دوائی لے لی ہے اور میں آرام کروں گا، میں اجتماع میں نہیں جاؤں گا۔ اب آپ دیکھیں ان کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ کام کریں گے وہ پردہ کروا لیں، تو میں طبیعت پوچھ لیتا ہوں اندر آ کر، اللہ بیمار ہیں علی بھائی۔ تو بچہ پھر آیا، بچے نے تو میسج پہنچانا تھا کہ وہ آپ کے اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں وہ اندر آ کے طبیعت پوچھ لیتا ہوں۔ اچھا میں نیا تو تھا، اتنا ذہن تھا نہیں، میں نے کہا یہ مولوی صاحب تو گلے پڑ گئے، گھر کے اندر آ رہے ہیں۔ اب گھر میں تو اس وقت اتنا تھا نہیں کہ گھر والوں کو بولے پردہ کر لیں، اتنا یہ۔ میں نے کہا گھر میں تو میری تو ابھی گھر والے ناراض ہوں گے کہ آپ کے دوست تو گھر کے اندر تک آنے لگ گئے ہیں، یہ نیا نیا دعوت اسلامی میں آیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، یہ اندر آئیں گے، میں ہی باہر آتا ہوں۔ اب کچھ تو ہلکا ہلکا سر میں درد تھا، اتنا نہیں تھا، لیکن وہ ہوتا ہے نفس اور شیطان کا حملہ۔ اب بیمار تو کچھ تو تھا، کچھ بیمار جیسا منہ بنا، وہ آیا باہر آ کے کہ جی وہ سلام دعا کی۔ اب وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں علی بھائی طبیعت کیسی ہے آپ کی، ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے، وہاں چلتے ہیں، دوائی لی آپ نے، وہ جیسا پیار والا ایک انداز ہے یہ۔ اب تھوڑی دیر میں طبیعت تھوڑی فریش ہو گئی، وہ بیمار والا منہ کچھ کم ہو گیا۔ اب کہتے ہیں کہ وہ گاڑی تو چلی گئی، بس وہ لیٹ ہو رہی تھی، تو میں آپ کی طبیعت کے لیے رک گیا کہ آپ کی عیادت بھی کر لوں، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو وہاں لے چلوں۔ تو میں اپنی بائک لے آیا تھا، بس میں نے بھیج دی ہے، کہیں ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے تو چلیں۔ اب اتنی طبیعت تو تھی نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، تو تھوڑا بہت فریش دیکھ کے بولتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے ہیں اجتماع میں چلیں، دعا وغیرہ کریں گے تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اب بندہ کیا کرے، میں نے کہا اچھا بھائی، پھر گھر کے اندر گیا، امام شریف لے کر آیا، اور یہ تو وہ انہوں نے نیک کام میں مدد کی۔ اور حکمت عملی دیکھیں، جیسے قربان بھائی نے فرمایا، کوئی سختی نہیں، کوئی شدت نہیں، کوئی طنز نہیں، آپ بہانے کر رہے ہو، آپ چکر دے رہے ہو، آپ گولی دے رہے ہو، آپ جو ہے نا فراڈ کر رہے ہو۔ بعض اوقات ہمارے ہو جاتے ہوں گے اس طرح، ایک دم جلال میں آ گئے، ناراض ہو گئے، طنزیہ باتیں کی۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، وہ ذمہ دار کا نام بھی یاد ہے، چہرہ بھی یاد ہے، محسن ہے وہ۔ اگر وہ میں اس وقت چھٹی کر کے بیٹھ جاتا، نہ جانے اگلے ہفتے دوبارہ یہ کیفیت بنتی، پھر کیفیت بنتی، اور اللہ نہ کرے اس ماحول سے دور ہو جاتے۔ تو نیک کام میں مدد یہ بھی اجتماع میں لائیں، ان کو مدنی قافلوں میں لائیں، اور ان کو مدنی مذاکرے میں لائیں، مدنی چینل دکھوائیں۔ دعوت اسلامی نے تو نیک کام میں مدد کے اتنے ذرائع دے دیے ہیں، اتنے ذرائع دے دیے ہیں کہ ہم خود بھی نیکیاں کر سکتے ہیں، اور نیکیوں کا مقصد سسٹم میں لوگوں کو لا بھی سکتے ہیں۔ آپ کا بچہ ہے، قرآن پڑھتا ہے، کتنی فضیلت ہے قرآن پڑھنے والے کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے دنیا میں اپنے بچے کو قرآن پڑھنا سکھایا تو بروز قیامت جنت میں اس شخص کو ایک تاج پہنایا جائے گا، جس کی بنا پر اہل جنت جان لیں گے کہ اس شخص نے دنیا میں اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دلوائی تھی۔
اور بھی اس طرح کی فضیلتیں ہیں. اب بچہ آپ کا قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کو فیسیلیٹ کرنا ہے، درس نظامی کر رہے ہیں، جامعۃ المدینہ میں ہیں، اس کو فیسیلیٹ کرنا ہے. آپ کی بچی پڑھ رہی ہیں تو آپ جو بچوں کی والدہ ہے وہ بچیوں کو فیسیلیٹ کریں. اگر آپ کی بہو ہے وہ پڑھ رہی ہیں تو کہیں گے بیٹا آپ پڑھو، میں گھر سنبھال لوں گی. اگر اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، طاقت دی ہے تو گھر کے معاملات آپ سنبھال لیں. آپ کے بچوں کے ابو اگر دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں تو اسلامی بہنیں ان کو گھر میں یوں فیسیلیٹ کریں کہ ٹھیک ہے آپ دین کا کام کریں، گھر سے بے فکر ہو جائیں. آپ کے بچوں کی امی ذمہ دار ہے، آپ اسلامی بھائی ہیں تو آپ بھی نیکیاں کریں، آپ بھی کام کریں، ان کو فیسیلیٹ کریں. کہیں لے کر جانا ہے، لے کر آنا ہے، تو دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر تو بہت سارے مواقع ہیں. الحمدللہ کئی اسلامی بہنیں بڑی بڑی ذمہ داریوں پر ہے، اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، اتنا بڑا سسٹم ہے، تو ماشاءاللہ ان کے گھر کے مردوں کا بہت بڑا تعاون ہے. ہم جانتے ہیں کئی اسلامی بھائیوں کو کہ وہ اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو بہت تعاون کرتے ہیں. مزید کیجئے. اسی طرح دعوت اسلامی کے ذمہ دار اسلامی بھائی بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے گھر کی جو اسلامی بہنیں ہیں، خواتین ہیں، بچوں کی امی ہیں، والدہ ہیں، بہنیں ہیں، یہ تعاون کرتی ہیں، گھر سے بے فکر کر دیتی ہیں ان کو. کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں کہ جن کے بچے سب کے سب درس نظامی کر رہے ہیں، عالم کورس کر رہے ہیں، باپ کہتا ہے بیٹا پڑھو میں کماؤں گا. تو کتنا بڑا تعاون ہے. تو یہ دونوں ہمارے مدنی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، دونوں علماء کرام ہیں. یہ ہمارے پروگرام کا وقت اینڈ پر ہے. یہ جو میں نے آخر میں ٹاپک لیا ہے اس پر تو مجھے لگ رہا ہے آپ دونوں کہہ رہے ہیں کہ بس ہمیں چھوڑ دیں. اب ہمیں آپ نے جو ہے نا ایسا ٹاپک لے لیا کہ بس اب ہم بولیں. بالکل. مجھے تو علی بھائی آپ کی بات سے یاد آتا ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمارے لیے علم دین سیکھنا اتنا آسان کر دیا ہے کہ اگر آپ فزیکلی آ کر علم دین نہیں سیکھ سکتے، آپ کو آپ کے گھر پہ سکھا دیں گے. ایک تو ہے مدنی چینل. صحیح. الحمدللہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے اس طرح کی ڈیولپمنٹ کر دی ہے کہ مختلف اپلیکیشنز کے ذریعے آپ کے لیے علم دین سیکھنا آسان ہو گیا ہے. واہ. بچوں کو اگر سکھانا ہے کلمہ دعا ایپلیکیشن موجود ہے، بچوں کو 6 کلمے بھی سکھائیں، دعائیں بھی سکھائیں، سنت آداب بھی. یہ بھی نیک کام میں مدد ہے نا. بالکل ایسے ہی. ان ایپس کا انٹروڈکشن کروا دیں، موبائل میں اس کی انسٹال کر دیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. قرآن کریم کی بیسک تجوید سیکھنی ہے، مدنی قاعدہ وتھ وائس اویلیبل ہے، یعنی آپ وائس پہ سیکھ لیں. اچھا قرآن پاک کی تلاوت قاری کی الحمدللہ پین قرآن اس وقت آ گیا ہے کہ بچہ خود بیٹھ کر وہ پین کی اس سے آواز سے جو ہے قرآن پاک سیکھ سکتا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ٹیچر بھی چاہیے، تو فیضان آن لائن اکیڈمی کے الحمدللہ ٹیچر براؤ میں بیٹھے ہوئے ہمارے. تو یہ بھی ہماری 30+ ہمارے کورسز چل رہے ہیں کہ جس میں آپ ایون کہ اگر بچے کی شادی بھی کر رہے ہیں تو اس کے لیے نکاح کورس اویلیبل ہے کہ اس کو زوجہ کے حقوق پتہ چل جائیں، کس طرح وہ گھر کو سنبھالے گا. یہ نیک کام میں مدد ہے. نکاح کورس بھی کروا دیں. الحمدللہ. کیا بات. اسی طرح قربانی کورس، قربانی کورس، حج کورس، زکوٰۃ کورس، کیا کیا دعوت اسلامی دے رہی ہے. ایک شخص ہے جو اپنا 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کے جانور لے کے آ رہا ہے، 1 لاکھ کے جانور، اس سے نیچے تو بات ہی نہیں ہے. تو اتنا مہنگا جانور لے کے آ رہا ہے، تو جو شخص اللہ کی راہ کے لیے لے کر آ رہا ہے اور یہ واجب ہے، جن کے اوپر واجب ہے، اس مقصد کے لیے کر رہا ہے، تو اب کیا وہ اپنے لیے ایک ہفتہ نہیں نکال سکتا دین سیکھنے کے لیے، اپنی قربانی کو درست کرنے کے لیے؟ تو یہاں پہ جو انہوں نے بات کی نا مرشد بھائی نے کہ دعوت اسلامی نے تمام یہ جو علم دین سیکھنے کے ذرائع ہیں ان کو ہمارے لیے آسان کر دیا اور ہمیں دے دیے ہیں. یہاں سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک ہوتا ہے مشورہ دینا، صحیح، ایک ہوتا ہے نیک راہ کی طرف لے کر آنے کی بات کرنا، ایک ہوتا ہے اس کو پکڑ کے دروازے کے سامنے لا کے کھڑا کر کے تالا بھی کھول کے کنڈی کھول کے گیٹ کھول کے کہنا بیٹھ اندر چلے جاؤ. صحیح. دعوت اسلامی نے یہ کر دیا ہے. یعنی آپ وہی جو بات ہے نا کہ آپ کیسے سیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ چاہتے کیا ہیں، جیسے آپ چاہتے ہیں، جیسے آپ سیکھنا چاہتے ہیں ویسا سیکھیں، ہر چیز مل جائے گی، ہر چیز مل جائے گی. تو یہ ہے پوری بات. دیکھیں صرف مشورہ دینے سے، حقیقت بات بتاؤں تو اس وقت لوگوں کے پاس وقت بہت ہے. ویسے تو اگر بات کریں لوگوں کی کہنے کا تو ایسا ہے کہ وقت ہی نہیں ہے، لیکن ایسے جو لوگ ہیں نا جن کے پاس واقعی وقت نہیں ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ لوگوں کے پاس وقت اتنا ہے، لوگوں نے موبائل کے اندر حضور ایک نہیں 10 گیم ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے ہیں اپنے موبائل میں، نہ جانے کون سی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے. تو کہہ رہے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے، گیم کو ٹائم دے رہے ہیں وہ. دیکھیں پہلے کے لوگوں کے پاس، پہلے کے لوگ پانی خود بھرنے جاتے تھے، اب کون پانی بھرنے جاتا ہے؟ اب تو اتنی فیسلٹی ہو گئی ہے کہ آپ کو جا کے مارکیٹ میں سودا گروسری وغیرہ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے. 1 کلک پہ آپ کلک کرتے ہیں پورا سودا تو گھر میں آ جاتا ہے. بٹ ایک کلک پہ، ایک بٹن پہ، اور جو ہے نا ایک پریس پہ آپ کا سارا کام ہو رہا ہوتا ہے. اب تو وقت ہی وقت ہے. کون کہتا ہے کہ اس وقت نہیں ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو مینیج نہیں کیا اور الٹے سیدھے کاموں کے اندر اپنے وقت کو لگا دیا ہے. اگر ہم جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں، جیسے کہ مرشد بھائی نے بتایا، ان چیزوں کو خود بھی جاننے کے ساتھ، ان پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو سمجھائے، بتائیں. کئی لوگ ہیں جن کی قربانی بچ سکتی ہے، کئی لوگ ہیں جن کے حج عمرے بچ سکتے ہیں. اب لاکھوں روپے کا حج ہو رہا ہے اور لاکھوں کا ہی عمرہ ہو رہا ہے. ایک شخص لاکھوں روپے حج عمرے کے لیے لگا رہا ہے، 2-3 مہینے اگر وہ سیکھنے کے لیے نہ دے
تو یہ سمجھداری والی بات نہیں ہے. صحیح فرما رہے ہیں. جیسے حج اور عمرے کا آپ نے ٹاپک لیا, اب میرے ذہن میں وہ منظر گھوم گیا. یہ تو عمرے کی سعادت حاصل کر رہے تھے, طواف کے بعد عمرے میں سعی کرنی ہوتی صفا مروہ. اب کئی ایسے لوگ ملتے ہیں, واقعی وہی والی بات کے نیک کام میں مدد, کسی کی رہنمائی کرنا بھی. ایک شخص ملے تو پوچھنے لگے, بولا صفا مروہ میں جو 7 چکر ہیں تو یہاں سے وہاں جا کر جب واپس آئیں گے تو یہ کاؤنٹ ہوگا. تو کہا نہیں, یوں جائیں گے تو 1, واپس آئیں گے تو 2, یوں کر کے آپ کے ساتھ ہوں گے. بولا اچھا, بولا ہم تو یوں کر رہے ہیں, پورا واپس آ کے کاؤنٹ کر رہے ہیں یہ. تو اسی طرح بہت سارے معاملات ہیں. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کے ساتھ کنیکٹ ہو کر بہت سارے مواقع ہمیں عبادت کرنے کے, نیکیاں کرنے کے خود بھی ملیں گے, اور دعوت اسلامی فزیکل بھی اور ڈیجیٹل بھی, آن لائن بھی, ہر طریقے سے, اور ہر طبقے کو, بچوں کو, بڑوں کو, خواتین کو, بوڑھوں کو, ہر طریقے سے دعوت اسلامی دین کے قریب کر رہی ہے, نیکی کی دعوت دے رہی ہے, سنتوں کی دعوت دے رہی ہے. اب اسلامی بہنیں ہیں, یہ اپنے خاندان میں جو شرعی طریقہ ہے, جو پردے کی احتیاط ہے, خاندان کی خواتین کو نیکی کی دعوت دیں. یہ بھی نیک کام میں مدد ہے, ان کو اجتماعات میں لائیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ یوں تو دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز میں ہم پرسنل شامل ہیں, لیکن ہمارے خاندان میں ماحول نہیں بن پا رہا, خاندان کی اسلامی بہنیں اجتماعات میں نہیں آ پا رہی, مدنی چینل نہیں دیکھ پا رہی. تو یہ بھی نیک کام میں مدد ہے کہ مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیں. ان کے بچوں کو جامعۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ میں داخل کروا دیں, بچیوں کو داخل کروا دیں. یہ عالم عالمہ بنیں گے, یہ نیک کام میں مدد ہو جائے گی, ہمارے لیے ثواب جاریہ بھی بن جائے گا یہ. تو بہت سارے اس طرح کے ہیں. گھر کے جو مرد ہیں اسلامی بہنیں, ان کو مدنی قافلوں میں سفر کروائیں, یہ بھی نیک کام میں مدد ہے. ماحول بھی بنے گا, پرسکون ماحول ہوگا, نیکیوں کا دور دورہ ہوگا, اور مدینہ مدینہ ہو جائے گا. میں سفر میں تھا ایک دفعہ, کراچی سے باہر کہیں گیا کسی شہر میں, ایک اسلامی بھائی, ان کے یہاں رات ٹھہرنا ہوا, تو کوئی 3 ساڑھے 3 بجے فون پہ لگے ہوئے. اچھا, آواز آتی ہے تو نیند ڈسٹرب ہوتی ہے, تو میں تھکا ہوا بھی تھا, اور کچھ فری شپ بھی تھی. میں نے کہا اللہ کے بندے سو جاؤ, سونے دو یار, 3 ساڑھے 3 بجے کس کی وہاں بھی نیند خراب کر رہے ہو, اور میری بھی نیند ڈسٹرب کر رہے ہو, خود بھی جاگ رہے ہو. لیکن وہی والی بات کہ نیند میں بس میں تھوڑا سا یوں ہوا تو میں نے کہہ دیا, لیکن وہ کام ایسا کر رہے تھے, آپ قربان بھائی, میشید بھائی, میں بھولتا نہیں وہ. تو میں نے کہا بھائی کس کو فون کر رہے ہیں, رات میں تھوڑی فری شپ تھی. بولا اصل میں تعداد مجھے بتائی 20-25 کے آس پاس, یا پتہ نہیں 12-15. بولا ان لوگوں کو میں نے ریڈی کیا ہے کہ تہجد کے وقت آپ کو میں کال کر کے تہجد کے لیے جگاؤں گا. میں تہجد کے لیے ان کو جگا رہا ہوں. یہ میں نے کہا یار ماشاءاللہ کیسے نیک آدمی ہے کہ تہجد کے وقت کال کر کے لوگوں کو جگا رہے ہیں. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں, نیک کام میں مدد, جگانے والے تہجد میں بھی جگا رہے ہیں, اور نہ اٹھنے والے فجر میں بھی نہیں اٹھ رہے. جو ہمارے اسلامی بھائی فجر میں جگانا, جو یہ عمل کرتے ہیں, یہ بھی نیک کام میں کتنا بڑا تعاون ہے, کتنی بڑی مدد ہے کہ آپ کی فجر میں جگانے کی وجہ سے, صدا لگانے کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ فجر میں جاگ جاتے ہوں. اور ایسا ماحول نہیں کسی ایسے ملک میں, کسی ایسے ایریے میں کہ باہر نکل کر صدا نہیں لگا سکتے. میں یورپ گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیونکہ 12 دینی کام ہے, اس وقت صدائے مدینہ ہی کہتے تھے اب فجر میں جگانا. تو میں نے کہا آپ کے 12 دینی کام پورے ہو رہے ہیں؟ بولا ہاں پورے ہو رہے ہیں. میں نے کہا فجر میں کیسے جگاتے ہیں؟ بولا کال کر کے جگاتے ہیں. پہلے ان سے پرمیشن لے لیتے ہیں کہ بھائی اتنے بجے فجر کا ٹائم شروع ہوگا, ہم اتنے بجے آپ کو کال کر دیں. تو بولا کر دیں. تو ہم اتنے لوگوں کو فون کرتے ہیں تو ہمارا یہ ہو جاتا ہے نیک عمل, اور ہمارا 12 دینی کاموں میں سے کام بھی ہو جاتا ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, راستے تو بہت ہیں, ذریعے بہت ہیں. اسی طرح بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں. کسی کو وضو کروا دیا, کیا پتا جس کو وضو کروایا ہے یہی اللہ کا نیک بندہ کل بروز قیامت ہمارا ہاتھ پکڑے اور جنت میں لے جائے. کئی ایسے طلباء ملتے ہیں جو حافظ بنے, قاری بنے, عالم بنے, بلکہ مفتی بنے. ان کا کوئی تو پہلا دن ہوگا. تو کسی نے کہا کہ یہ ہمیں دعوت دے کر مدرسۃ المدینہ میں لے کر گئے تھے, جامعۃ المدینہ میں لے کر گئے تھے. بعض ایسے بھی ملے کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارے حالات ایسے تھے, میرے بھائی نے میری کفالت کی, یہ فلاں اسلامی بھائی نے میری کفالت کی, میرے گھر میں مقصد جو میری غیر حاضری میں میرے معاملات تھے انہوں نے سنبھالے, مجھے خرچہ دیا, مجھے جامعۃ المدینہ میں داخل کرانے میں جو معاملات تھے وہ کیے. اللہ کی رحمت سے آج یہ ہو گیا. تو اسی طرح مسجد بنائیے, مسجد بن رہی ہے, اس نیک کام میں شامل ہو جائیں, یہ بھی مدد ہے. یہ تو دعوت اسلامی کے ساتھ ملیں گے, کام کریں گے, مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ مواقع ملتے رہیں گے. آپ سے ہم اجازت چاہیں گے, ہمارے پروگرام کا وقت اینڈ کی طرف ہے. باتیں اور بھی ہوں گی ہمارے مبلغین کے پاس, لیکن ٹائم لیمیٹڈ ہوتا ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. گھر اور معاشرہ